اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین امام المتقین شفیع المذنبین خاتم النبیین سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ و احبابہ اجمعین۔ اربعین النووی ایک مشہور کتاب ہے، ایک مجموعہ ہے احادیث کا۔ اربعین نووی یعنی لفظی معنی اس کے ہو جائیں گے نووی کی 40۔ تو یہ ایک 40 احادیث کا مجموعہ ہے جو علماء کے اندر بہت مقبول بھی رہا ہے اور مشہور بھی رہا ہے۔ اس کو امام ابو زکریا محی الدین یحییٰ ابن شرف النووی نے لکھا تھا۔ آپ نواب میں پیدا ہوئے تھے، اس لیے لفظ نووی آپ کے ساتھ لگ گیا، اور دمشقی بھی آپ کے نام کے ساتھ کچھ لوگ لگاتے ہیں کیونکہ نوا جو ہے وہ دمشق کے آس پاس اسی علاقے کے اندر۔ آپ 361 میں پیدا ہوئے ہجری میں، اور 631 ہجری میں اور 676 ہجری میں فوت ہوئے، اور 45 سال کی عمر پائی۔ اور آپ کے بارے میں بچپن سے ہی مشہور تھا کہ آپ بہت نیک تھے اور آپ کا علم کا بہت شوق، اور اس کے اوپر کافی علماء کے اس وقت کے علماء کے یعنی کہتے ہیں قول موجود ہیں کہ جس کے اندر انہوں نے بتایا کہ بچپن سے ہی وہ آ کے بیٹھا رہتا تھا وہ ہمارے ساتھ، اور ایک دن میں اتنے زیادہ سبق پڑھ لیتا تھا، یعنی بہت زیادہ کثیر اس کے روایات موجود ہیں ہمارے پاس۔ جو کتاب ہے اربعین نووی، اس کے بارے میں جو روایت ہے وہ یہ ہے کہ ابن صلاح ایک شخص تھا، اس نے کوئی 26 احادیث اکٹھی کی تھی، اور ان کو اس نے کہتے ہیں ایک چھوٹا سا کتابچہ ان کا تیار کیا۔ امام نووی نے کیا یہ کہ اسی کے اندر 16 احادیث مزید ملا کے وہ کوئی 42 احادیث کا مجموعہ تیار کیا، جو مگر مشہور یعنی اربعین نووی کے نام سے ہو گیا، یعنی 40 احادیث کے نام سے مشہور ہو گیا۔ کچھ عرصے بعد حافظ ابن رجب حنبلی نے اس کے اندر 8 اور احادیث ملا کے 50 احادیث کا مجموعہ تیار کر دیا، مگر یہ اور اس مجموعے کا انہوں نے نام رکھا جامع العلوم والحکم، یعنی حکمت اور علم کا کہتے ہیں مجموعہ۔ مگر یہ کہتے ہیں ابن رجب کی جو کتاب تھی یہ اتنی مشہور اور مقبول نہیں ہوئی، اور نہ ہی ابن صلاح کی کتاب اتنی مشہور ہوئی جتنی امام نووی کی کتاب ہوئی، اور ہم بھی یعنی امام نووی کی ہی کتاب دیکھتے ہیں۔ آج کیونکہ ہم نے کہنے طرح سے بس تمہیدی بات کرنی ہے، تو بس جو تمہید ہے امام نووی کی کتاب کی اس کا خلاصہ بس ہم دیکھیں گے، اور بس خلاصے کے اندر کہتے ہیں اتنا خاص ہم کچھ نہیں دیکھیں گے۔ انشاءاللہ اگلی بار سے ہم باقاعدہ ایک ایک کر کے احادیث کو دیکھیں گے، اور ان کے اندر باقاعدہ کوئی کہتے ہیں 5-10 منٹ یا 15-20 منٹ جو کی کہتے ہیں وہ ضرور کریں گے۔ آج یعنی ہم بس بہت مختصر سی بات کر لیں گے، کوئی 5 منٹ کی شاید۔ تو امام نووی جو ہیں حمد و ثنا کے بعد اور درود کے بعد کہتے ہیں کہ میں نے چن چن کے وہ احادیث لی ہیں جو میرے نزدیک دین کی بنیاد اور اساس ہیں۔ ان کے اندر آپ دیکھ لیں گے آگے جب احادیث کی بات کریں گے تو اخلاص کی بات ہوتی ہے، نیت کی بات ہوتی ہے، اور یعنی کہتے ہیں بنیادی چیزوں کے ساتھ تعلق ہے جن سے عبادات اور ایمان وغیرہ وغیرہ جتنی بھی چیزیں ہیں دین کی، ان کے اندر کہتے ہیں پختگی پیدا ہو، اور وہ کہتے ہیں ایک طرح سے پاک ہو جائیں اور صحیح کہتے ہیں اپنے درجے تک پہنچ جائیں جس تک ان کو پہنچنا چاہیے۔ اور دوسرا امام نووی یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے احادیث کو یاد کرنے کے لیے آسان رکھنا چاہا تھا، تو اس لیے انہوں نے سند کو پوری نہیں دی، انہوں نے صرف صحابی کا نام دیا ہے اور ساتھ آگے حدیث پیش کی۔ دوسرا انہوں نے یہ ساتھ خود لکھ دیا ہے کہ میں نے اس کے اندر چن چن کے صرف وہ احادیث لکھی ہیں جو میرے نزدیک صحیح تھی، اور بعد میں بہت سے علماء نے اس کو تحقیق بھی کی ہے، اور ان کی جو احادیث جو انہوں نے پیش کی ہیں ان کے بارے میں کہا ہے، اور ان میں سے میرے خیال سے ساری صحیح ہی نکلی ہیں۔
تو آپ کہتے ہیں نہیں اس کے اوپر اتنا وہ اب اختلاف نہیں ہے. تو اس لیے آپ دیکھیں گے جب اس کی شروح دیکھیں گے تو کچھ شرحیں جو ہیں شروح جو ہیں ان کے اندر کتب کے اندر انہوں نے لکھا ہوا ہے کہ یہ حدیث جو ہے اس طرح سے صحیح ہے اس طرح سے نہیں ہے وغیرہ وغیرہ, اور کہ متواتر ہیں یا نہیں وغیرہ وغیرہ, جو کہ علوم الحدیث کی بحث ہوتی ہے. مگر بہت سی جو اب جو شروح ہیں اور جو طلباء کو پڑھائی جاتی ہیں ان کے اندر اس پہ کہہ دیں بحث نہیں ہوتی کہ کس درجے کی حدیث ہے, اس کی سند کیسی ہے, بس حدیث اور اس سے کیا سبق ملتا ہے اس پہ بات کی جاتی ہے عام طور پر. تو آج ہی ہم نے صرف امام نووی کی میں نے بات کی اور اربعین نووی کی تمہید کی بات کی, تاکہ یعنی آپ کو بنیادی طور پہ میں یہ بتا دوں کہ ہم جو حدیث دیکھیں گے ان کی ہم سند وغیرہ کیوں نہیں دیکھیں گے, اور کہ یعنی وہ پہلے سے صحیح کے درجے تک پہنچ چکی ہیں. دوسرا یہ کہ امام نووی نے جو احادیث چنی ہیں انہوں نے یہی 40 احادیث کیوں چنی ہیں, یہ 42 احادیث کیوں چنی ہیں, اور وہ انہوں نے اس لیے چنی ہیں کہ یہ بنیادی چیز سے ان کا تعلق ہے. دوسرا انہوں نے ساتھ اس لیے بھی چنی ہے کیونکہ جیسے کہ ہم اکثر دیکھ چکے ہیں کہ بنیادی ایک قاعدہ علم جو ہے وہ ضروری سمجھا جاتا ہے, تو یہ ان کے نزدیک ان احادیث میں تھی جو بنیادی طور پہ ہر کسی کو جن کی سمجھ ہونی چاہیے. تو یعنی تمہیدی کہتے ہیں ایک طرح کا جو ہم نے بات کرنی تھی وہ بس اتنی ہی ہے. انشاءاللہ آئندہ جب ہم احادیث کی بات کریں گے تو انشاءاللہ تفصیلاً مگر بہت زیادہ یعنی جو کمپلیکیٹڈ باتیں ہوتی ہیں ان میں جائے بغیر ہم ایک ایک حدیث کو باری باری دیکھیں گے, اور انشاءاللہ کوئی ساری 42 احادیث کو باری باری دیکھیں گے اور ان پہ تفصیلاً بات کریں گے. وصلی اللہ علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ و احبابہ اجمعین برحمتک یا ارحم